بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں کہ آج 21ویں شب 21ویں سحری کرنے کے لیے ہم اور آپ جا رہے ہیں کہ 21 رمضان 40 ہجری یوم شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہرانا آسان نہیں تھا فاتح خیبر کو، کہ قاتل بھی منتظر رہا وقت نماز کو، کہ وہ حضرت علی تھے کہ جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اور کیا شان ہے علی مولا کی کہ وہ مشکل کشائی ہیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ جس موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، کہ جس شاہ کی لحد لوح بنائے وہ علی ہے، یہ شہر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت، جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت سحر کی سیٹ سے میں ہوں ذیشان اظہر، اور آج تیسرا عشرہ یعنی عشرہ نجات کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، یعنی شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ آپ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی آپ جتنی بھی بڑی عمارت میں جانا چاہیں آپ کو دروازے سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے بارے میں یہ کہا تو آپ کی کیا شان ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ خلفائے راشدین میں آپ کا چوتھا نمبر تھا، اور آپ کی جو مدت تھی خلافت کی 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن تھی، اور آپ بچوں میں پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کو سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لخت جگر کے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ باقی پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے الحمدللہ یہ بتاتے چلیں کہ رحمت سحر میں ہم جتنا بھی سفر گزرا، ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب زندگی میں آپ کچھ بھی چیز پلان کرتے ہیں اور آپ کو نسبت ملتی ہے نبی کے گھرانے سے جن کو لقب حیدر بھی دیا گیا، تو سبحان اللہ
اس بارے میں جتنی بھی ہم بات کریں وہ کہتے ہیں کہ کم ہے، اور شاید ہماری تو وہ ہستی بھی نہیں کہ ہم ان کو بیان کر سکیں، اور اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو خدا ہمیں معاف کرے۔ اور ساتھ ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں قرات کر کے پروگرام کا آغاز کیا۔ اور اب ہم مہمانوں کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ ذکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام میں ساتھ ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جو قرات کی قاری صاحب نے وہ بھی لیلۃ القدر، بالکل جی، کہ ماشاءاللہ سے جو شب اب شروعات ہو چکی ہیں آج سے ہی، کہ ہم سب نے ڈھونڈنا ہے کہ کون شب قدر ہے، کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ وہ راتیں ہیں ذیشان کہ جس میں ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں گا، اور 5 طاق راتیں ہیں۔ یہ سب کی کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم 27 رمضان المبارک کو جاگے تو ہمیں جو ہے وہ طاق رات نصیب ہوگی، یعنی شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایت میں کہا جاتا ہے کبھی آپ کو 21 رمضان المبارک کو شب قدر نصیب ہوئی، کبھی کہیں پہ 23 ہے، کہیں پہ 27 ہے، کہیں پر 25 ہے، اور کہیں پر 29 بھی موجود ہے۔ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں بھی 5 راتوں میں قیام کرنا ہے، نہ صرف قیام کرنا ہے بلکہ اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر کے خدا سے پورے سال کے لیے رزق مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے دنیا میں لے کر آئے اور عزت سے اپنے در پہ بلائے، کیونکہ سائمہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو کفن نصیب نہیں ہوتا، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ استغفر اللہ جن کی بام بلاسٹنگ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس کے اذا کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی شرم پردہ رکھے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ شان سے اس دنیا سے لے کر جائے، کیونکہ پردہ رکھنے والا وہ رحیم ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے خوبصورت جو ادا جو مجھے خاص طور پہ رمضان المبارک میں پسند ہے، باوضو رہنا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ اور ہم جب وضو کی حالت میں رہتے ہیں، 5 وقت کا وضو ہم سب پر فرض ہے، لیکن اگر ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناگہانی آفتوں سے بلیات سے دور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جو بڑے کہہ گئے ہیں نا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جیسے نظر کرم ہم سب پر، تو یہ بہت پیاری ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنائیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے پیاروں کو بھی بتائیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ راتیں اب آ گئی ہیں، شروع ہو گئی ہیں کہ جس میں ہم اللہ کے اور قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ سائمہ، اب آپ گزریں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی، کیونکہ لوگ اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف قبول کرے۔ لیکن جو بھی لوگ جو بھی کنیکٹڈ ہیں تو پلیز گریز کریں زیادہ باتیں کرنے سے، اسٹیٹس اپڈیٹ کروانے سے، یا مجھے پکچر بھیجو کیسے لگ رہے ہو، تو 10 دن بعد وہ گھر ہی واپس آئیں گے۔ خدا کا اور ان کا کنیکشن جڑنے دیں، کیونکہ اس میں اگر آپ بھی حائل کرتے ہیں، یعنی آپ بھی رکاوٹ بنتے ہیں، تو آپ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سر میں ایف ایم پہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں جو کہ آج مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اگر میں چنا ہوا ہوتا تو شاید آج میں بھی مسجد میں ہوتا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور چنے گا۔ شاید آج ہم یہاں پر موجود ہیں تو یہ بھی خدا کا خاص کرم ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہو کر آپ سب کو کنیکشن دے رہے ہیں، کہ شاید کچھ بھول گئے ہوں یا کچھ آپ کو یاد نہ رہا ہو، سہما اس کو ہم ریکال کرتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی ہے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میں ان کے لیے بھی کہوں گی کہ آپ کے لیے تو رحمتیں ہیں، لیکن آپ سے جڑے ہوئے محلے دار، آپ سے جڑے ہوئے آپ کے گھر کے افراد، وہ سب رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ وہ محلہ تک رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے کہ جس گلی، جس محلے سے ایک فرد بھی اگر اعتکاف کے لیے بیٹھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص بھی اگر آپ کی گلی یا محلے کا تراویح کے لیے جاتا ہے تو آپ سب کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اپنی گلی اور محلوں کو رحمت سے جگمگائیں، کیونکہ اللہ کا یہ مہینہ صرف سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جو آتا تو ہے لیکن اپنے ساتھ 70 گنا مزید ثواب اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، جو کہ عام دنوں میں ہمیں نہیں میسر ہوتا۔ تو جتنی بھی رحمتیں برکتیں سمیٹنی ہیں، نجات کا عشرہ بھی موجود ہے، آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا تو خداوند تعالیٰ، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم وہ نہیں دیں گے، خدا اس میں بھی رحمت عطا کرے گا، اس میں بھی مغفرت عطا کرے گا، اس سے بھی جہنم سے نجات آپ کو ملے گی۔ صرف آپ کے مانگنے پر منحصر ہے کہ آپ کا مانگنا واقعی میں مانگنا ہے یا دکھاوا ہے۔ کہ میرے ساتھ سائمہ بیٹھی ہے تو میں رو کر دعا کروں کہ شاید کوئی اس کو یہ فیل کرے سائمہ جا کر میری بڑائی کریں، نہیں، کنیکشن خدا کا ہے، اور جب آنسو خود سے لگتے ہیں دنیا دیکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کا جی انٹروڈکشن کروائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہیں مشتاق صاحب، کہ جن سے جتنا بھی سیکھیں اتنا کم ہے، اور ایک دم سے اگر ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پر موجود ہو کر وہ ہمیں رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بھلے کی اگر بات کریں تو میں ایک بات کروں گا کہ یہ شخص وہ سمبل ہے جس کو ہم اگزامپل کے طور پر کوٹ کر سکتے ہیں، کہ جو بڑائی نہیں کرتے، کام کرتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، باتوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر مسکرا کر ایک آنسر دیتے ہیں۔ تو خدا کی خاص رحمت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں، اور آپ کو
21واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. جی آپ لوگوں کو بھی مبارک، آپ سب کو میری طرف سے، اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور مشتاق بھائی میں یہ کہوں گا کہ ایک نفسا نفسی کے دور میں ہم جس طریقے سے داخل ہو چکے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ مجھے چاہیے، اس میں آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اپنی سٹیج کو. آپ کہیں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کبھی فیل نہیں ہوتا کہ مجھے بھی آگے جانا چاہیے، یا میں بھی پہلے جا کر اس چیز کو حاصل کر لوں، یا میری بات ہو تو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کبھی وہ بھی نہیں سنی. تو رازدار رہتے ہیں، تو کیا ایسا عمل ہے کہ جس سے اتنے خوبصورت آپ رازدار بھی ہیں اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے ہونا پسند کرتے کہ مجھ سے جو پیچھے والا وہ آگے چلا جائے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کا رحم ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا، کچھ طبیعت ایسی ہے کہ میں جیتنے سے زیادہ ہارنے میں خوش ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے اپنی جیت سے زیادہ دوسرے کی جیت جو ہے وہ عزیز ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے مجھے ایک دو بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل جی، بسم اللہ. کسی شخص نے آ کے بتایا کہ ہمارے دشمن بہت ہو گئے ہیں، تو بڑا ہی خوب جواب دیا آپ نے کہ دشمنوں کا خیر ہے، تم یہ دیکھنا ہمارے دوستوں میں تو کوئی نہیں بدل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ علم کا وہ خزانہ تھے کہ ان کی ایک جملے میں پوری داستان ہے، پورا فلسفہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص نے آپ سے آ کے پوچھا کہ میں جس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، میرا وفادار نہیں رہتا، تو میں ایسا کیا کروں کہ وہ شخص جو ہے میرا وفادار رہے، یا مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ میرا وفادار ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ 3 مرتبہ یا علیم یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ پڑھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھو. جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے اور وہ شخص آپ سے آنکھیں چرائے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ شخص آپ کا وفادار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر وہ شخص آپ سے ویسے ہی بات کرے جیسے نارمل دنوں میں بات کرتا ہے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ شخص تمہارا وفادار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا ان کے علم کی بات کریں؟ جتنی بات کریں اتنی کم ہے. بے شک. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جامعہ بات میں وسیع ترین چیزیں موجود تھیں. حضرت علی کے جتنے بھی کال ہیں زندگی بدلنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال پڑھیں جن کو شیر حیدر بھی کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ناطخواں ماشاءاللہ سے عبید اللہ ماشاءاللہ وہ عبید اللہ صاحب. اسی کے ساتھ ہمیں ناطخواں نے جوائن کیا ہے فرحان قادری. السلام علیکم. اور میری سیدھے ہاتھ کی جانب الٹے ہاتھ کی جانب موجود ہیں بخت خان صاحبزادہ. السلام علیکم. جو کہ صاحبزادہ ویلفیئر سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد صادق صاحب. السلام علیکم. مفتی صاحب آپ سے تو سوالات ہوں گے اس حوالے سے کہ پہلے ہم بخت صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک ویلفیئر کو رن کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال یہ کامن ہوتا ہے کہ آپ پٹھان کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ بلوچ میں پٹھان کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو آپ اپنی ہی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کی طرف مدد کے لیے آتا ہے آپ اس پر لبیک کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے رحمت سحر میں دعوت دیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آپ سب کو اور سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں سرجانی ٹون میں صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ ایک ویلفیئر چلا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس میں ہم پریائی کیمپ لگاتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، فلاحی کیمپس ہوتے ہیں، میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے علاوہ اسکولوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اسکولوں کی فیس دیتے ہیں؟ جی اسکولوں کو فیس بھی دیتے ہیں. اور ابھی میں نے ایک گلشن سرجانی خدا کی بستی کے سامنے علی گوہر بھائی کے ساتھ مل کے
गवर्नमेंट से एक स्कूल मंजूर कराया, अच्छा जो ऐसा किताबें भी वो मतलब मुफ्त में देंगे, तालीम भी मुफ्त में देंगे, और अभी इसी साल में दाखिला शुरू हो गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी जी। इसी के साथ हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा अहवाल बयान कीजिएगा, रोशनी डालें 21 रमज़ान मुबारक शहादत यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ीशान भाई आपका और आपकी पूरी टीम का, मैडम का, इस चैनल का, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने ख़ूबसूरत प्लेटफार्म पर हमें दावत दी, जज़ाकल्लाह। और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो ख़ास रहमतों वाला महीना है, और फिर उसका भी आखिरी अशरा, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है हदीस पाक में कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जिस तरह इबादत किया करते थे उस तरह बाकी दो अशरों में नहीं करते थे। यानी इस अशरे में और ज़्यादा इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम फरमाया करते थे। उस पर तो खैर फिर बात होगी। अभी आपने जिस तरह सवाल किया शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनते देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत है, वो खुशकिस्मत इंसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए इंसानों, क़यामत तक आने वाला जो इंसान है उसके लिए तरबियत, उसका मुरब्बी, उसका आइडियल, उसके नक्शे कदम पे चलने वाला जो है, क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। क़यामत तक आने वाला इंसान अगर अपने आप को कामयाब करना चाहता है, कामरान करना चाहता है, तो उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आना पड़ेगा, उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, उनकी सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ए अली तेरी किस्मत पर कि अल्लाह ने हजरत अली को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा जन्नत की खवातीन की सरदार है और हजरत अली उनके सरताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों के बारे में आता है कि हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि जन्नत के जो नौजवान हैं उनके सरदार हैं, हजरत अली उनके बाबा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फजाइल पे जितनी भी बात की जाए वक्त तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी फजीलत खत्म नहीं होगी। बेशक, बेशक। मेरे जहन में एक वाक़या आया, आज के दौर के एतबार से बहुत अहम है, इसमें मेरे और आपके लिए और सुनने वालों के लिए सबक है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा जा रहे थे, रास्ते में देखा एक बूढ़ा शख्स है, मुसलमान भी नहीं है, यहूदी है, लोगों से भीख मांग रहा है। हजरत अली ने फरमाया कि बाबा आप भीख क्यों मांग रहे हो? उस बाबा ने कहा या अली, जब तक मेरी जान में जान थी, ताकत थी, मैं कमाता था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं,
میرے جسم میں وہ طاقت نہیں، اب میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں لوگوں سے مانگ کر اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بوڑھے یہودی کی بات سنی، حکم جاری کیا کہ آج کے بعد اس کی جو ضروریات ہوگی وہ سرکاری خزانے سے پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو یہودی ہے اور آپ اس کے لیے یہ حکم جاری کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ یہودی ہے یا کسی بھی مذہب کا انسان ہے، لیکن ہے بوڑھا اور ہماری مملکت میں شامل ہے، ہمارا مامور ہے، ہمارا بندہ ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہماری مملکت میں جو بھی نادار ہے، غریب ہے، کما نہیں سکتے، اس کی ضروریات پوری کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ مسلمان تو چھوڑو جو غیر مسلم ہے ان کی حقوق کا ضامن بھی حضرت علی رضی اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اسی کے بہت ساتھ خوبصورت ماشاء میں اللہ یہ سے کہوں گا بھائی۔ کہ اب جامعہ بات ہوگی بہت جامع، اور اسی کے بہت ساتھ اچھے سے۔ میں کہتا ہوں کہ جب سٹارٹ مشتاق بھائی نے جیسے لیا ماشاء کہ اللہ۔ آپ نے ایک جامعہ بات کی کہ آپ کیسے دشمن اور دوست کو پہچان سکتے ہیں، تو بہت آپ نے مسائل کی۔ اسی کے ساتھ بخش ہم آپ سے صاحبزادہ ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں گے کہ بخش صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی تک کن کن مسائل درپیش آئے؟ آپ خود کرتے ہیں جو بھی فلاحی کام میں جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ آپ اپنی پاکٹ سے دیتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے مخیر جڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ پر ٹرسٹ کر کر آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آگے کاموں کو بڑھائیں؟ میں خود ایک کنسٹرکشن ٹھیکیدار ہوں اور میں اپنے کاروبار سے بھی زکوٰۃ کی نیت سے اپنی ویلفیئر کے کاموں میں لگاتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ۔ اور باقی جو یار دوست ہیں جان پہچان والے سب وہ ہمارے ساتھ اس کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ صحیح، تو میں ان کا بھی سب کا شکر گزار ہوں ماشاء اللہ۔ کہ اس طرح مسئلے مسائل میں ہمارا علاقہ جو ہے وہ پسماندہ غریب علاقہ ہے، خدا کی بستی سرجانی ٹول، بالکل بالکل، اس کے آس پاس میں گوٹ ہے 3-4، تو وہاں پہ زیادہ تر مسائل ہیں۔ بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ۔ جی جی، تو اس سے علاوہ وہاں پہ روزگار کے بھی مسئلے ہیں، روزگار کے حوالے سے وہاں کا صلاحی سینٹر بنایا ہم نے۔ ماشاء اللہ۔ اس سے علاوہ ویسے ماہوار راشن بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ گھروں کا کرایہ بھی ادا کرتے ہیں لوگوں کو جی۔ جو نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اپنا گھر نہیں ہے، ان کو بہت آسان طریقہ کار سے ان کو اپنا گھر بنا کے بھی دیتے ہیں اور دلواتے ہیں۔ ٹھیک، مطلب اپنا ایک پلاٹ لے کے انسٹالمنٹ پہ ان کو انسٹالمنٹ پہ گھر بھی بنا کے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ اس مشکل وقت میں ان کے لیے ایک فرشتے نما کام کر رہے ہیں کہ جب گھر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ آپ کرائے کے گھر پہ ہوتا ہے، آپ نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، کرایہ آپ کو دینا ہے۔ بالکل، میں نے ایسے لوگ دیکھا زندگی میں ان کا گھر نہیں تھا، صحیح، مطلب ایک گھر کے لیے بڑے سوچ رہے تھے کہ کاش ہمارا اپنا گھر ہوتا، بالکل۔ میں آج ہماری محنت سے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ اور ان کی دعا ہے ہمارے لیے ماشاء اللہ کہ آج ہم اپنے گھر میں بس رہے ہیں۔ وہ کاش کو جو آپ نے حقیقت کا روپ دیا نا، تو آپ دیکھیں کہ خدا کے نزدیک آپ نے کتنے اپنے رستے جنت میں ہموار کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہے، کیونکہ آپ جب حقوق العباد معاف نہیں ہے اور آپ اللہ کے پیروکار ہو کر ان کی مخلوق کے لیے یعنی نبی کی امت کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا کہ سرکار کی نسبت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی میں کہتا ہوں کہ پیسہ، جیسے سائمہ ہمیشہ کہتی کہ پیسہ ضروری نہیں ہے اس گھر میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا بار بار مہمان کرے، اور اسی طریقے سے آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے کہ آپ جو ہیں وہ اسی طریقے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ سائمہ، میں چاہوں گا کہ اب کلام شامل کیا جائے، اس کے بعد پھر جی ان کے کام کے حوالے سے جی ایک حدیث ذہن میں آئی ہے اور جی مختصر جی بالکل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ. کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے. کیا سبحان بات ہے، اللہ، کیا سبحان بات ہے، اللہ، کیا ماشاء بات اللہ. ہے، ماشاء اللہ. جی صاحب بہت آپ خوبصورت کلام start مولا کریں؟ علی کی بالکل. نسبت سے ماشاء اللہ. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا علی مولا 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 من کنت مولا من کنت مولا. اگر حقیقت سے باخبر ہوتے فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے. علی یا علی 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 سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. ارے نصیب کیسا بھی ہو یا علی کہہ کر خدا سے جو مانگو تو ضرور ملتا ہے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا. علی کا ذکر تو مقدر سوار دیتا ہے، علی سے بغض ہو تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی یا علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز کیا. اسی کے ساتھ فرحان قادری نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم فرحان، جو آپ کلام پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رحمت سحر اور وینس ٹی وی کے پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، بالخصوص آپ دونوں ہوسٹ جو یہاں پر موجود ہیں. جزاک اللہ. میں ویسے تو نعت پڑھنے کا ذہن تھا، لیکن ماشاءاللہ ہماری بہن نے بہت خوبصورت منظر ایک باندھا، ذکر مولا کائنات سے شروع کیا. تو کوشش یہ کروں گا کہ میں بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل بالکل نعت کے بالکل. پڑھوں. آج تو دن ہی ان کا ہے. پھر مولا کائنات کی منقبت. بالکل بالکل آپ منقبت پیش کریں. منقبت پیش کر. منقبت جی جی بالکل بالکل. تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں
حاصل کل کفار اسے کیا کہوں تو خود بتا چلو تجھے پہ چھوڑا یہ فیصلہ نے بخشا میں تبا جسے حق نے بخشا میں تبا جو ازل سے شغور بطول ہے جو ازل سے شغور بطول ہے رہا جاگتا تو امام تھا رہا جاگتا تو امام تھا کبھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کہتا ہے سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ فرحان قادری فرحان قادری ماشاءاللہ فرحان اتنا خوبصورت منقبت اتنا خوبصورت انداز ماشاءاللہ سے مولا آپ کو سلامت رکھے اور یہ مولا علی کی شہادت کا دن ہم اور آپ کیا کہیں کہ جس طرح سے اس کلام میں کہہ دیا کہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سے مثال ہے ماشاءاللہ اس میں جو ادائیگی ہے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس پوری بزم کو جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین اور ہماری کوشش کو بھی قبول کریں اور کہتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کچھ کرے آوازیں کیسی ہوتی ہیں نا ذیشان دل میں کہ گھر کر جاتی ہیں۔ دل نہیں چاہتا کہ ان کو انٹرپٹ کیا جائے آج دو ایسی آوازیں ہمارے اس فلور پہ ہیں اس رحمت کے سحر میں ماشاءاللہ موجود ہیں کہ عبید اللہ صاحب تو ہمارے لیے ایک ماشاءاللہ ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس محفل کا ایسا حصہ بن چکے ہیں اور فرحان بھی میں تو چاہوں گی کہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں آپ بھی کنٹینیو آئیں تاکہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے بالکل جی قاری عبید اللہ صاحب سے میں کہوں گا کہ بالکل اور اتنا میٹھی آواز خوبصورت میں کلام ان کا ہے قاری عبید اللہ صاحب کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کی آواز تو بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میٹھی ہے ماشاءاللہ یعنی آج دو ہیرے ہمارے جو ہیں یہاں موجود ہیں محفل میں منظر فضا دہرنی منظر فضا دہرنی سارا علی کا ہے منظر فضا دہرنی منظر فضا دہرنی سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے
مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری قاری صاحب، عبیداللہ صاحب، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے بریک کا کہا گیا لیکن میں ابھی بریک نہیں لوں گا. میں ایک ایک کمنٹ تو سب سے ضرور لوں گا جی، آپ کیونکہ بتائیے. آج کا جو دن ہے وہ ایک تو خاص جو ہے یوم علی بھی ہے اور ساتھ ساتھ آج پہلی طاق رات بھی ہے. تو پہلی کیا طاق کہیں گے رات. مشتاق بھائی آپ؟ جی، جو منظر قائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ. خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں آج کی یہ طاق رات نصیب ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ طاق رات کے جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، نصیب ہو رہی ہے. ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں یہ طاق راتیں نصیب ہوں گی لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں بالکل ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ طاق راتیں نصیب ہوئیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں بالکل. اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان طاق راتوں میں عطا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. عطا کرے گا ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ایک بات مشتاق بھائی اور کہ ہم 5 راتوں میں جا کر فخر سے بول سکیں کہ ہمیں شب قدر نصیب ہوئی. نصیب ہوئی. بالکل جی. اسی کے ساتھ مشتاق بھائی نے بہت خوبصورت بات بہت ہمیشہ کی پیاری طرح بات. کرتے ہیں اور بات یہ بھی جامعہ کرتے ہیں لیکن اس کا اگر ہم مفہوم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو بہت وسیع ہوتا ہے. اور مجھے لوگوں Thank کے you. کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ سے بھئی آپ نے بہت اچھے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ سٹارٹنگ میں اور واقعی آپ نے موٹیویٹ کیا جتنے ٹائم سے ڈے 1 سے ماشاءاللہ سے آپ ساتھ ہیں جو بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور کہاں کہاں تک جاتی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے اور ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کہوں گا کہتے ہیں کہ سچ کو بول دینا چاہیے کہ سچ اگر دل میں رکھتے تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے. مشتاق بھائی کو ہم 2 گھنٹے دینے لگ جائیں تو وہ آخری عشرہ یہی ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم گھر پہ ہوتے ہیں. مشتاق بھائی love you for this. اچھا جی اسی کے ساتھ ہم مفتی محمد صادق صاحب آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ٹائم اتنی جلدی گزر گیا. واقعی میں لیکن کہتے آپ ہیں نے کہ بہت اچھی بات ماشاءاللہ آپ بہت جامع بات. کہتے ہیں کہ جامعہ بات کرنا اور اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ مفتی اور علم رکھنے والے ہیں. تو ایک کیا آپ میسج دینا کیا چاہیں دینا گے؟ چاہیں گے جاتے جاتے؟ دیکھیں اب یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور لیلۃ القدر آج سے سمجھیں شروع ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی. اس میں ایک نقطہ یہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فجر. سبحان اللہ. کہ یہ جو سلامتی ہے فرشتوں کا آنا ہے اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی برکتیں ہیں یہ کب تک ہے؟ یہ صبح سحری تک ہے. سبحان اللہ. اگر ہم پوری رات اگر کوئی انسان پوری رات عبادت نہ بھی کرے اور وہ آخری حصے میں ہی کچھ
तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ ले, तो उसको भी ये फजीलत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज। और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शरीक करे जो उसके सामने सजदा रेज़ हों। इसी के साथ साथ हम बख्त खान साहब आपका ये पूछना चाहूँगा कि एक कोई मसला जो आपको दरपेश है और आप चाहते हैं कि उसका फौरी हुकूमत से भी आपको हल मिल जाना चाहिए। मुझे हुकूमत से ये अपील है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सही, कुछ ऐसे लोग गरीब है जो आटे की थैली के लिए जान अपनी जान दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है साहब। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, जैसा एक सुबह पंजाब में आटा आसानी से हर स्टोर से गवर्नमेंट के रेट में मिल रहा है, इस तरह बाकी 3 सूबों में भी मिलना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ताकि गरीब को कम से कम अपना परेशानी का 2 सामना, टाइम बिल्कुल। पेट तो भर सके। और जब बख्त साहब मैं ये कहूँगा कि हर हुक्मरान आपकी तरह सोचने लग जाए तो कोई फिर भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल। आपकी वेलफेयर यानी साहिबजादा वेलफेयर को खुदा दिन दुगनी रात चुगनी आमीन, तरक्की दे, आमीन। और इसी तरीके से आप काम करते रहें। इसी के साथ जी एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा, जाते जाते हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल कि खुशी ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि असल खुशी वो है कि लोग तुमसे कितने खुश हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और हम रहमत सहर में सेगमेंट शुरू हुआ जाता है जिसका नाम है सरकार की नाते वाह भाई वाह। और बिल्कुल इस सेगमेंट को जो प्रोमो में जान डाली है रिजवान गुमन जो कि इसके जज हैं, इसी के साथ साथ बाकी मजीद इंट्रोडक्शन साइमा करवाएंगे। बिल्कुल करवाऊंगी। और ब्रेक से आने से पहले मैं ये सोच रही थी कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस सेगमेंट को किस तरीके से हमने अनाउंस करना है, क्योंकि इतने लोगों के मैसेजेस, इतने व्यूज आए हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, बच्चे आने वाले हैं, जो सीख कर भी आ रहे हैं, और जो अपने ही ऑन पे गॉड गिफ्टेड जिनको अल्लाह ने आवाज़ दी है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके माशाल्लाह से उन्होंने अपने आप को मनवाया। और हमारे जो जजेस हैं यहाँ बैठे हुए, उनमें रिजवान गुमन का नाम, और जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह सरे फहरिस्त होके प्रोमो में जो बोला है, तो बड़े अच्छे कमेंट्स हैं। रिजवान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? आज तो बड़े कमेंट्स आए आपके लिए माशाल्लाह। और साथ साथ जो है हम फायजा कामरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मारिया निसार का बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आज प्रोग्राम में हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज के सेगमेंट में आके? अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है हमारी। अच्छा लग रहा है। असल में बाकी कुछ और मसरूफियात भी हैं, इसलिए कुछ तवील हो जाता है। हम देखते भी हैं, हम देखते हैं। हाँ, लेकिन ये कि जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम स्पेशली जब मैं आई थी तो दोनों लड़कियों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था डिसाइड करना। बट ये है कि बस अल्लाह ताला इस जज्बे को इनके कायम रखे। जीत हार तो वक्ती तौर पर होती है, अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को कायम रखे। और आप यकीन करो फायजा, कल जो अनमता जो बच्ची है अनमता अहमद, जो कलाम उसने पेश किया है ना, वो मैंने बड़े बड़ों की आवाज़ों में मैंने सुना, मुझे समझ नहीं आया लेकिन उस बच्ची की आवाज़ में जो अदायगी थी, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया ऑन स्क्रीन, और उसका सहरा मैं समझूंगी कि रिजवान को जाता है, क्योंकि इनकी शागिर्द हैं और उन्होंने वाकई निभाया। जो बात है ना, एक निभाने वाली भी बात है ना। हाँ बिल्कुल। बच्चे की अपनी भी कितनी एफर्ट है, और उसको वो कितना पैशनेट है वो, और उसके गले की जो कैपेसिटी थी, जिस तरह से उसका वॉल्यूम जा रहा था, मैं सिर्फ उसको देख रही थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मैंने नीचे आंखें की कि मैं उसको ना देखूं, सिर्फ आवाज़ सुनूं। तो वो जो आवाज़ है ना, वो बड़ी मुनफरिद आवाज़ है। उस बच्ची के लिए ऑन स्क्रीन बहुत सारी दुआएं माशाल्लाह। इसी के साथ साथ रिजवान गुम्बद के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे मुश्ताक भाई ने आते साथ ही फरमाइश की थी कि आपने जो माशाल्लाह इनके घर में अफ्तार का एहतमाम हुआ था, उस पर दरिया हमारा है जो इन्होंने पढ़ी थी, नाते क्या कहते हैं, मनकबत पढ़ी थी। तो उसकी फरमाइश आते साथ मुश्ताक भाई ने आपसे की। तो फिर देखिए कि दिलों में घर कर गए ये और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा है। और इसी के साथ आगाज किया जाए। बिल्कुल आगाज किया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले फरीक है फैजान रजा। अस्सलाम वालेकुम फैजान, नाते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हश्र में खुद
जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से, अपने कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, अपने कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, अपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फैज़ान रज़ा। इसके साथ दूसरी नात ख्वाह जो है नूरुल ऐन मौजूद है। नूरुल ऐन आप डाइस पर आइए, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेश करें। जी दूसरी नहीं, ये दूसरे हैं। अच्छा, मुझे नूरुल ऐन बहुत लगा था। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक है। अच्छा, इस बच्चे की आवाज़ पढ़ने से पहले बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता है ये बच्चा, लेकिन गुस्से में देखता है। तो ये गुस्सा क्यों करता है, थोड़ा सा पहले मुझे ये बताओ। गुस्सा करता है? चलिए जी, इस वक्त आपकी आवाज से ना लोग जाग जाएंगे जिस तरह आप नहीं पढ़ेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है ना, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मेली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन मेला मेरा कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार कर दो, नजरे करम सरकार, सर पे उठाए पाप की घटरी, आई हूँ तुमरे द्वार, नजरे करम सरकार, मेहर की मैया बीच बवर में कष्ट डूब न जाए,
नजरे करम सरकार। माशाल्लाह 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 नूरुलैन। अच्छा, ये हमेशा इंतखाब भी डिफरेंट कलाम का करता है बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन क्या कमाल वैसे माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत नूरुलैन। प्यारा, बहुत इसी के साथ तीसरी जो हमारी कंटेस्टेंट है, इनका नाम है कहकशां। कहकशां डाइस पर आइए और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल को नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा नहीं बेहतर है ऐसे जीने से, मेरे ख्याल को। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आज और हमें तीनों बच्चे तीनों बच्चे आप डाइस पर आ जाएं ताकि हम जजेस की तरफ चलते हैं। तो पहले हम रिजवान गुमन साहब से पूछेंगे कि कैसी लगी आपको बच्चों की तैयारी, और इसके साथ साथ आज मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि आपने तीनों पर माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहा, और रिएक्शन हमें भी कंफर्म करते हैं कि टफ हो गया है मुकाबला, किसको नंबर दें या जी, नहीं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। आज माशाल्लाह बच्चे तीनों पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, फैज़ान, रज़ा, नूरुलैन और कहकशां। फैज़ान ने सबसे पहले जो कलाम पढ़ा, हश्र में ख़ुद को जो देखूँगा बिखर जाऊँगा, तो माशाल्लाह इंतखाबी कलाम इनका अच्छा था। तो लेकिन इसकी जो दूसरी लाइन थी, अस्ताई के बाद वाली सेकंड लाइन जो थी, उसमें जो है ना आपने जो जगह ली वो जगह थोड़ी बेसुरी आई थी, और एक्स्ट्रा जगह कहने के चक्कर में ना वो आपकी जो एक सीधी जगह है वो बाज़ औक़ात हम एक्स्ट्रा कहने के चक्कर में सीधा मिस कर जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जगह थी, और अंतरा जब आपने उठाया तो अंतरे में दूसरी बार जब आप अंतरा ले रहे थे उसमें भी आप सुर से उतरे हैं, एक दो जगह उसमें भी बेसुरे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा। चूँकि ये सेमीफाइनल है ना, तो इसमें एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। नूरुलैन माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं, और आज भी इन्होंने खुद कहा कि सोने का टाइम होता है ना सोने के टाइम पे इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। तलफ़्फ़ुज़ की इनकी कई कुछ गलतियां हैं, जो मैं समझी वो भी गठड़ी होता है, गठरी। आपने इसको क्या पढ़ा था? सर पे उठाए मैं पाप की गठरी, घटरी पढ़ा था आपने, घटरी नहीं, घटड़ी, ठीक है, गठड़ी। सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, तो एक ये मिस्टेक थी। और मेहरे खीवैया पढ़ा था, इसमें मेहरे नहीं, मेरे खीवैया या मोरे खीवैया, ठीक है। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थी, और इजाफ़त आपने एक दो जगह बीच में कही, तो उस इजाफ़त के चक्कर में आप भी सुर से उतरे, आगे पीछे हुए हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इजाफ़त उतनी लगाएं कि जितनी आप आसानी से कह सकते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना उसका जो एक हुस्न होता है वो खो देते हैं। अच्छा, नजरिया या नजरिया,
نظریہ بھی یہ ہے، تھوڑا سا ہندی نظریہ ہے، نظریہ بھی ہے، نظریہ بھی ہندی میں لکھا ہوا کلام ہے. پاپ کی گٹھری اور نظریہ، مطلب وہ چیز میں اس کو بیلنس کر رہی تھی جب یہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ میں نے سنا دوسرے تلفظ میں تو مجھے لگا کہ کہیں نظریہ میں اور نظریہ میں کچھ ڈفرنس نہ ہے. باقی کہکشاں سہیل ماشاءاللہ بہت اچھا انتخاب کلام میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. سافٹ آواز ہے اور بچیوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل آنے والے جتنے نئے بچے ہیں نا ان کی آوازیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاءاللہ. آپ کی غلطیاں کیا تھیں؟ آپ پازز بہت لے رہی تھیں. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. پازز کم کریں، اس کو فلیٹ پڑھیں تاکہ آس اگلے جملے کوئی بھی بات کریں تو اس کو آس دیں تاکہ اگلی آپ کی لائن اچھی شروع ہو. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. سبحان اللہ. اس میں مزید اوورال آپ نے اچھا پڑھا. باقی نمبرنگ اب دیکھتے ہیں اس حساب سے. مشتاق صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا کہ ان کو کیسا لگا تینوں بچوں کا، تو پھر ہم فیصلے پر آتے ہیں. کہنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جہاں رضوان گھمن بیٹھا ہو، جہاں 3 ججز جو ماشاءاللہ نعت خوانی میں مہارت رکھتے ہیں اور سر کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، وہاں تو انہی کو بولنے دیں تو بہتر ہے. ویسے تینوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. مجھے بچی کا جو ہے وہ زیادہ سمجھ آیا، مجھے زیادہ وہ سر میں لگی. تھوڑے پوزز کا جو بھی ان کا وہ ہے وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا رضوان بھائی نے. مشتاق صاحب کے حوالے سے میں ایک اور بات کہوں کہ یہ خود ماشاءاللہ کان کے بہت باریک سننے والے ہیں اور اتنا اچھا سننے والے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا میں نے جب ان کو فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا. پتہ ہے کیا اچھا یہ بات ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا ایسا دیکھا ہے وہ خود پڑھتے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ان کے سماعت جو سننے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہ سنتے بہت اچھا ہیں. اور پھر اسی لیے میں نے کہا فیصلے ذرا لیتے ہیں یہاں سے، تو وہ ماشاءاللہ سے اس چیز میں. ہاں جی اب بتائیے. اب ہم فائزہ کی طرف آتے ہیں. فائزہ کیا بولیں گی کہ فائزہ کو سب نے سب کچھ بول دیا، کچھ بچا نہیں میرے بولنے کے لیے. بٹ یہ ہے کہ میں تینوں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی. اچھا پڑھا تینوں نے. نور العین نے بہت پیارا پڑھا ماشاءاللہ، اور ایک وہی ان کی تلفظ کی جو غلطی تھی وہ میں نے نوٹ کی تھی. میں نور العین کو دیکھ رہی ہوں. باقی کہکشاں نے بھی آج بہت اچھا پڑھا، بٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹا آپ نیچے کے سر اپنے تھوڑے نا پکے کریں. نیچے کے سر تھوڑے آپ کچے جب آپ اسٹارٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے جو کلام سلیکٹ کیا اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے سر آئے، تو جب آپ اسٹارٹ کرتی ہیں نا تو وہ بڑا کچا لگتا ہے. تو اب یہاں تو آپ یہاں تک پہنچ گئی ہیں اس مقابلے میں، لیکن کہیں اور اگر آپ جائیں گے اور اس سے زیادہ اچھے آپ کو کمپٹیٹرز مل گئے تو پھر آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. اچھا بچوں کے اندر میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں، سر جو ہے نا وہ اپنے فائزہ اور ماریہ کے تینوں بچے پوزیشن دیکھنے کے چکر میں نا بس ادھر ادھر ایسے ایسے ہو رہے ہیں، ان کی نظریں زیادہ چھوٹا ہے نا تو نور العین کو ہے. نور العین لیکن ابھی ہم اتنی جلدی رزلٹ اناؤنس نہیں کریں. وہ چیز بالکل بالکل ایسے. اچھا نور العین نے جو ہے نا ایک بات اور جو رضوان کہہ چکے ہیں کہ بہت زیادہ مرکیاں بہت لگائی ہیں، بہت زیادہ جگہ لگائی ہیں، اس کے چکر میں وہ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، نمبر مائنس ہو جاتے ہیں. وہ تھا نا بس جتنے آپ لگا سکیں نا، جتنے آپ گلے بازی دکھا سکیں اتنی ہی دکھائیں. اپنے گلے بھی بہت نازالیں، خوبصورت آپ کا گلا ہے، ویسے ہی آپ کی آواز اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ کہ وہ ویسے ہی خوبصورت کلام ہے. آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے نا، تو اپنی عمر کے لحاظ سے اتنا ہی بات بچوں میں سب سے پکی آواز نور العین کی ہے ماشاءاللہ. مجھے پرسنلی جو مجھے لگا، اور جتنے دن میں نے دیکھا جب پرفارم کیا نور العین نے تو بہت اچھا کیا، اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ماشاءاللہ سے آپ کی آواز جو ہے نا وہ پہچانی جائے گی. یعنی بس جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر سائمہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں یا تینوں ججز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ بھی سیکھ کر آئے ہیں. اور نور العین میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بلکہ مزید اور سیکھوں گی. میں آن اسکرین کہہ چکی ہوں کہ میں بہت جلدی جو ہے وہ رضوان گھمن کی شاگرد بننے والی ہوں. اور کیونکہ سیکھنے کی زندگی میں جسے کہتے ہیں نا وہ آپ ساری زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں جیسے جو پلیٹ فارم ملے آپ اس کو سیکھیں. لیکن آپ کی آواز منفرد اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی ریاضت کی ہے،
اور آپ کے والد صاحب کا بتایا گیا ماشاءاللہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے جس طرح سے بتایا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال ابھی فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ فیصلہ ابھی نہیں بتائیں گے کیونکہ جب ججز موجود ہوں اور وہ ایک ہمیں شعر نہ سنے کلام تو ہم ایسے اناؤنس نہیں کر سکتے. تو اسی کے ساتھ رضوان بھائی دریا والا سنانا آپ نے, دریا ہمارا ہے کیونکہ مجھے MCR سے بھی ہے, PCR سے بھی ہے, یہاں پر ہمارے مشتاق بھائی کی بھی فرمائش تو یہ بیٹھے نا. بات کہنا چاہوں گا رضوان رومن بھائی کے لیے کہ یہ جب میں نے انہیں افطار پارٹی پہ مدعو کیا تھا تو ان کی مہربانی آئے تھے وہاں پہ, اور وہاں انہوں نے بالکل چند نعتیں بھی سنائیں, اور وہاں جتنے مہمان تھے اور وہ سب جو ہے لائن لگ گئی, سب نے نمبر لیے. اور وہاں پہ جو آپ نے وہ دریا ہمارا ہے وہ جو آپ نے پرسنلی مجھے بہت بہت اچھی لگی, تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ ہو جائے. میں بالکل پیش کرتا ہوں. یہ وہی کلام جب میں کربلا معلیٰ میں گیا تھا تو نہر فرات پہ دریا پہ کھڑے ہو کے جو کلام پڑھا تھا اس کی جو کیفیات تھی نا وہ بیان کرنے سے اس کے پاس الفاظ آپ یقین کریں جب اس وقت آپ پڑھ رہے تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت. جی میں پیش کرتا ہوں. ہاں بالکل. دریا پہ جو پہنچا سب اللہ کا پیارا, للکار کے پھر فوج کو غازی پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا, لو دیکھو کہ دریا یہ تمہارا کہ ہمارا. لو چھین لو یہ ہم ہیں, یہ قبضہ ہے ہمارا. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. سب مل کر شامل ہوں. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے, علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے, دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے. رتبہ ہے علمدار, علم ساتھ ہے میرے. لہرا کے پھریرا, لہرا کے پھریرا یہ کرتا ہے اشارہ. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے, علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں, میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں, میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. عباس میرا نام, علمدار وفا ہوں. یہ نام و نسب ہے, یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا, ورنہ میری ضربوں سے لرزتا ہے زمانہ. یہ فوج جفاکار, یہ ظالم کا ٹھکانہ. ایک نیز سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے, علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم کچھ کہنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کیونکہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اور میں
इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ायज़ा कामरान से कहूँगा कि फ़ायज़ा कामरान नेक्स्ट का नाम आप हमें सुनाएं, क्योंकि आप भी कभी कभी आती हैं और जब भी आती हैं खूबसूरत आवाज़ में कानों में रस खोल कर जाती हैं। तो मैं पेश करना बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के दीन की पहचान, खुदा के दीन की पहचान, नबी खुद कहा मौला है अली अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। खुदा के दीन की पहचान, नबी खुद कहा मौला है अली अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली इमाम ज़मान, अली कमाल सुख़न, अली बहार चमन, जो कहानी सुनने वही कंबल बने, वो हक की पहली किरण है, वो हक की पहली किरण है। और कलंदरों की है पहचान अली, कलंदरों की है पहचान अली, नबी ने खुद कहा मौला है अली अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। और सखावतों का धनी, शुजाअतों का धनी, मेरे मौला का घराना, और वो जिनके सदक़े में ये कायनात बनी, वो है हसनैन के नाना, वो है हसनैन के नाना। नबी की जान अली मामली, नबी ने खुद कहा मौला है अली अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। खुदा के दीन की पहचान अली, खुदा के दीन की पहचान अली, नबी ने खुद कहा मौला है अली अली मौला, अली मौला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत प्यारा कलाम, और बहुत फायजा अच्छा। की भी आवाज़, जैसे हम हसान भाई के लिए कहते हैं ना मीठी आवाज़ हाँ। है, और वो कहते हैं कि परियों के देश से एक परी आई है और नाते रसूल अबूल सुनाकर महफिल की जान में जान लाई है। एक और परी भी मौजूद है हमारे माशाअल्लाह। साथ। अब हम दूसरी परी की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, नहीं, अल्लाह की एक मेहरबानी रियाजत है। जरूर होती है। देखिए फायजा, आप ये नहीं बोल सकती, हाँ। आवाज आपको अल्लाह ताला देता है। जैसे रिजवान गुम्मत की रियाज, मतलब आप रियाज करते हैं, जी, जी, जी। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोशिश कि करते कहते हैं ना कि क्लास में वही बच्चा नंबर अच्छे लेता है जो मेहनत कर कर एग्जाम पास करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो चाहूंगी कि बिल्कुल मारिया भी इसी के अगर साथ एक मारिया कलाम- मौजूद है हमारे साथ। आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं नाच सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं,
माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब बच्चों की भी जान में जान आई होगी कि अब हमारा रिजल्ट क्या अनाउंस होता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में आज इंतहाई सहर का वक्त 4:52, जबकि फ़िक्र जाफिया के मुताबिक आज इंतहाई सहर का वक्त 4:48 है। जी रिज़ल्ट तैयार है, बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त है रिज़ल्ट। माशाल्लाह आज बच्चे तीनों अच्छा पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं इनके नंबरिंग हमने चूँकि इनके नंबर अलग हैं, मेरे अलग हैं और मारिया के अलग हैं। सबसे पहले मैं कहकशां से शुरू करता हूँ। तो कहकशां को मैंने दिए 9 नंबर, फ़ायज़ा कामरान ने और मारिया ने भी 9 नंबर दिए। तो इस तरह 27 नंबर के साथ सबसे पहले जो हमारे साथ आगे जा रही हैं वो हैं कहकशां सुहेल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुकाबला रह गया फैज़ान रज़ा और नूरुलैन के दरमियान में। नूरुलैन को फ़ायज़ा ने दिए हैं 9 नंबर और मारिया ने दिए हैं 8 नंबर, मैंने दिए हैं 7 नंबर। तो इनके हो गए 24। फैज़ान रज़ा को मैंने भी 8 दिए, इन्होंने भी 8 दिए हैं और इन्होंने भी 8 दिए हैं, इनके भी बन रहे हैं 24। टाई हो गया। इन दोनों का मुकाबला हुआ है टाई। तो मैं ये चाहता हूँ कोई एक कलाम ऐसा पढ़ लें कि जो दोनों पढ़ सकते हो, या अपनी मर्ज़ी से कोई एक एक कलाम का एक एक शेर पढ़ लें। जो भी आप वो आता है ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, कौन सा कलाम आता है आपको? मैं के बेबू को तो आगे चलो वो पढ़ो। डायरेक्ट अंतरा, डायरेक्ट आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, माशाल्लाह। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। ठीक है फैज़ान, अब यही अंतरा आप पढ़िए। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में तो अंदाज़ा हो गया, आप हाँ। लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा। बिल्कुल। तो मुश्ताक भाई आप क्या कहते हैं? मुझसे ना कहलवाएं क्योंकि आपके होते हुए मैं अच्छा, मुझे जैसा पीसीआर से ही कहा जा रहा है कि उनके मुताबिक टाई लग रहा है उनको उनको भी टाई लग रहा है। लग रहा है। इसीलिए दोबारा नहीं अब टाई नहीं है, अब टाई नहीं है। पहले टाई था इसीलिए दोबारा अब पढ़ाया टाई था। नहीं है। अब फैसला क्लियर है कि अब पढ़ने में चूँकि फैज़ान रज़ा ने इसको अच्छे अंदाज में पढ़ा है, तो फैज़ान रज़ा और कहकशां हमारे साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन नूरुलैन अभी एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं इस राउंड से। अभी इनको हम होल्ड पर रख रहे हैं, जिस तरह हमने कल एक बच्चे को होल्ड पे रखा था, इसी तरह नूरुलैन भी होल्ड पर है। इनके नंबर भी हमने काउंट कर लिए हैं और कल वाले बच्चे के भी नंबर हमारे पास हैं। अब कल का जो मुकाबला हमारा आखिरी मेरे ख्याल सेमीफाइनल है कल, उसमें से जो बच्चे हमारे पास रह जाएंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह जो भी नंबरिंग होगी उस हिसाब से फिर हम देख लें कौन आगे जाएगा हमारे साथ और कौन नहीं। फिलहाल हमारे साथ फैज़ान और कहकशां जा रही हैं। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। और नूरुलैन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है और स्क्रीन पे जिस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं और मजीद जिस तरह से जजेस ने बताया उसको फॉलो करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आपके साथ आपका ही कॉम्पिटिटर आएगा। कल भी एक बच्चा आपकी तरह ही जो है उसको हमने एलिमिनेट नहीं किया, जजेस ने उनको होल्ड पर रखा है। मैं कहूंगा कि जो हमारी टीम है वो ये पहले देख लिया करें कि एज के हिसाब से मैं भी यही कहना वाला बच्चा है छोटा, इनका इससे मुकाबला है नहीं, है। बनता नहीं है, लेकिन अब वो आ गए तो मुकाबला है।
اب فائنل میں ہم یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ فائنل میں تو سب برابر ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر فائنل میں ہم دیکھیں تو فائنل میں تو یہ سب نہیں ہوگا. اور میں بچے کی ہمت کو, بالکل میں نور العین کی ہمت کو داد دوں. میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں ہمیشہ سے. جب میں کمپٹیشن اٹینڈ کیا کرتی تھی کہ لڑکیاں اور لڑکوں کا الگ مقابلہ ہونا چاہیے, کیونکہ لڑکوں کی پچ چینج ہوتی ہے, لڑکیوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی آواز کی کوالٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ یہ ہے کہ ماشاء اللہ یہاں لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں کسی سے, اس بات کی مجھے خوشی ہے. بٹ نیکسٹ ٹائم کوشش کیجیے گا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ رکھیں مقابلے. ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ اگر اپنا بجٹ بڑھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آگے اس طرح بھی کر لیں کہ لڑکیاں بھی الگ کر لیں گے اور لڑکے بھی الگ کر لیں گے. سب سے پہلے تو رضوان گھمن کو الگ کریں یہاں سے. تجویز تو انہوں نے دی ہے, تو وہ خود پہلے تو آپ خود وہاں سے عمل کریں. یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں, بالکل یاد رکھے جاتے ہیں. پن پوائنٹ پہ مشتاق بھائی نے جو چوکا مارا, اور اکثر یہ پروگرام میں چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہیں. اور جی اسی کے ساتھ آج کی آپ کچھ اناؤنسمنٹ کرنے والی تھی آپ؟ میں ہاں جی, اناؤنسمنٹ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بالکل کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے, اور آج ہمارے ساتھ تواضع نے ماشاءاللہ سحری کا اہتمام کیا ہے ہمیشہ کی طرح. تو سونیا کو میں تھینکس کہنا چاہوں گی بحریہ ٹاؤن کیفیٹیریا سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تواضع کیفیٹیریا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے جو گیسٹ یہاں موجود ہیں ان کے لیے سحری ہے, اور ماشاءاللہ سے جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے پروگرام ہمارا, جو واؤچرز کے ذریعے وہاں جانا چاہتے ہیں ان کو 10% ڈسکاؤنٹ ہے, اور ماشاءاللہ سے وہاں جائیں, سحری افطار کو انجوائے کریں, اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں. بالکل جی. اسی کے ساتھ میں بھی ایک اعلان کروں گا کہ بہاف آف ہمارے جو راؤ بھائی ہیں کہ جتنے بھی جیتنے والے ہیں ان تمام کے لیے تحفے تحائف ہیں اور اسپیشل گفٹس بھی موجود ہیں, جو کہ کل بھی ایک بھائی ہم اناؤنس کر کے گئے تھے. تو اسی طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ ہر چیز کو فروغ دیا جاتا ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے یا وہ عمل ہے جس سے آپ کی دین اور دنیا دونوں سنورتی ہیں. اور اب ہم مشتاق بھائی کی طرف آتے ہیں. بالکل مشتاق بھائی یہ بتائیں کہ کتنا آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار برعکس بھی ہو جاتی ہیں چیزیں, اور یوں بھی لگتا ہے کبھی کبھی جیسے یہ چھوٹے بچے کا نام کیا ہے؟ نور العین. میں نے اسی لیے کہا کہ مجھ سے نہ کہلوائیں, حالانکہ نور العین نے بھی ان کی اٹھان جو تھی بہت اچھی اور ان کی گرپ جو تھی وہ مجھے کافی متاثر کر رہی تھی, اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا. لیکن ظاہری بات ہے مقابلے میں تو کسی ایک کو ہی آگے آنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو جو ہے رہنے دیا ہے, کیونکہ وہ آپ پڑھتے بہت اچھا ہو, اور آپ انشاءاللہ آپ آگے آئیں گے, آپ آگے آئیں گے, بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. اسی کے ساتھ آپ تمام ججز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے. مشتاق بھائی آپ کا بہت شکریہ جو کہ آپ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ سحری میں کیا ہوگا, اور تواضع کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ تواضع جو ہماری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور اسی کے ساتھ آپ دونوں کو بہت مبارک کہ آپ لوگوں نے محنت اب کرنی, کیونکہ یہ کوارٹر فائنلز تھا, سیمی فائنل اینڈ دین فائنل ہے. اور نور العین کیا بات ہے آپ کی, انشاءاللہ آپ سے بھی اگلے راؤنڈ میں ملتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مقابلے میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ کیا ہوگا, یا میں جیتوں گا یا میں ہاروں گا, تو آپ مزید محنت کرتے ہیں آگے. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں ذیشان آن اسکرین میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کو کہیں نہ کہیں ہار محسوس ہوتی ہے نا, اس وقت جب آپ پلیٹ فارم پہ دوبارہ آتے ہیں تو اس جیت کا مزہ پھر الگ ہوتا ہے, اس میں اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا جوش اور ولولہ ہوتا ہے. اور میں اس وقت میں نور العین کی آنکھوں میں وہ جوش دیکھ رہی ہوں کہ اب جب نور العین میدان میں آئیں گے تو کچھ ڈفرنٹ انداز سے ہوں گے. بالکل جی. اب آپ اپنا من چاہا سیگمنٹ دیکھ سکیں گے عالم اور ثناگر راؤ کرامت کے ساتھ. اب مجھے اور سائمہ کو دیجیے اس بزم سے اجازت, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ, اور وقفے پہ جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت سا ایک قول کہ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں انجان بنا دیتی ہے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکل کشا شیر خدا
मौलाए कायनात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों पर 19 रमज़ान 40 हिजरी में कूफे की मस्जिद पर शकील कल्ब बदबख्त इंसान इब्ने मुलजिम ने जहर आलूद खंजर से वार किया। वार इतना शदीद था कि जिसकी ताप ना लाते हुए मौलाए कायनात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने 21 रमज़ानुल मुबारक को जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत अली बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं और खलीफा चौथे नंबर पर हैं। आज का मौजू भी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से है, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी शख्सियत, आलिम भी हैं और आमिल भी हैं, जनाब मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं अल्लामा इफ्तिखार कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आपको भी हमारे सेगमेंट में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज बहुत बड़ी महफिल है और बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और हमारे साथ मौजूद हैं सना ख़ान रसूल रिजवान ज़ुबैरी साहब और आपके बराबर में मौजूद हैं साहबजादा मुफ्ती सादिक नक्शबंदी जनाब मोहम्मद फ़ेरोज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेरोज़, आपको भी सलाम करें। आप दोनों को भी हमारे सेगमेंट बहुत बहुत खुश आमदीद। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, नज़र उतार ऊंची आवाज़ में बोलो वालेकुम अस्सलाम। शर्मा रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। देखिए, सबसे पहले हमारे इस्लाम के अंदर तकलीफ़ें और सऊबतों को बहुत बर्दाश्त किया गया और शर अंगेज़ लोगों ने आपस में फितना डालने की बड़ी कोशिशें की। इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो हुज़ूर को जहर दिया। वो अलग बात है कि अल्लाह की हिफाजत की वजह से जहर ने आप अलैहिस्सलाम को वो मामला नहीं हुआ, अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जहर दिया जिसमें आपका विसाल बाद में उसके असर की वजह से हुआ। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस्मान गनी को शहीद किया गया, हज़रत अली को शहीद किया गया, इमाम हसन को शहीद किया गया, इमाम हुसैन को शहीद किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो कितनी तकलीफ़ों में रखा गया, आपको जो है वो क्या कहते हैं उसमें जंजीरों में भी बांधा गया। इसी तरह अगर आगे देखते हैं तो इमाम मूसा काज़िम, इमाम बाकर, तो हमारा इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरहद की बुलंदी के लिए इन्होंने अपनी जान को, अपने माल को, अपने सब कुछ को जो है वो दांव पर लगाया। आज मुसलमान हम हैं, हमको पका पकाया मिल गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पका पकाया इस्लाम मिल गया, इसकी हिफाजत करने की कोशिश तो करें, वरना वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम। अल्लाह कहता है ये यहूदी नसरानी तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक उनकी मिल्लत की इत्तिबा ना करो, वो राज़ी नहीं होंगे। आज मुसलमान अगर आपस में इंतशार और तफर्रुक रखेंगे तो ये तबाही बढ़ती जाएगी। मैं मुख्तसरी करूँगा चूँकि मुझे भी टाइम का पता है, मगर आज मुसलमानों को आपस के इख्तिलाफ को छोड़कर हुजूर के सब्ज़ गुंबद और रंग जो है वो झंडे के तले जमा होना होगा। चूँकि रंग बरंगी झंडे छोड़ो, थाम लो गुंबद वाला, तुमसे राजी हो जाएगा सोना मदीने वाला। हुजूर की रजा, अल्लाह की इताअत, उसकी महबूब की सुन्नत पर अपने आप को गामजन करना होगा, वरना जितने हम बिखर गए और बिखर कर एक वक्त आएगा कि शायद हमारा नाम का हम मुसलमान होंगे मगर हमारे अंदर वो इस्लामी जो कैफियत है वो नहीं है। अब यहाँ हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत के हवाले से निगाह मुस्तफ़ा ने इन फ्यूचर का बता दिया कि बदबख्त वो होगा जो आपने भी तज़किरा फरमाया, एक वो जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचों को काटा, और दूसरा बदबख्त वो होगा जो आप अलैहिस्सलाम को शहीद करेगा और ऐसे करेगा कि आपके यहाँ जो है दाढ़ी मुबारक पर करके आपके हलक मुबारक पर वो उतरेगा खंजर, और जिससे आप जामे शहादत नोश करेंगे। आका के बारे में कोई ये कहे कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, जो होने वाला है वो गैब है हमसे, और हुजूर बता रहे अली ऐसा होगा और हुआ, तो इसका मतलब जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं। और फिर जिस दिन शहादत का दिन था, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह उठे और उठने के बाद में साहबजादे से कहा कि आज मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। उस नींद पर जिंदगी भर की बेदारी कुर्बान हो जाए जिस ख्वाब में मदीने वाले का दीदार हो जाए। अब हज़रत अली को जो तकलीफ़ें दी गई तो हुजूर से शिकायत की, असल उम्मत ने बड़ी तकलीफ़ दी है। फरमाया अब आप हमारे पास आओगे और इनके लिए आप दुआ करें, इनके लिए दुआएं ज़रहर करें कि इन्होंने जो वो की है। कहा आज वो इतने में आवाज़ आई कि अस्सलात, नमाज का टाइम हो गया, नमाज। तो हज़रत अली वक्त के खलीफा होते हुए आप निकले अपने घर से और आप आवाज़ दे रहे हैं नमाज के लिए।
آپ یہ نہیں کہہ رہے میں خلیفہ وقت ہوں، میں ہوں حاکم، میں کیا آواز دوں، میں جاؤں گا آج کے طور پر بڑا پیر بن کر میں بیٹھ جاؤں گا اور کوئی وہ نہیں. مگر اسلام کی سچائی اور اس کے لیے جو ہے نا لوگ جذبہ رکھتے. تو جب جا رہے تھے، جب ایک روایت کے مطابق یہ آ رہا تھا کہ آپ مسجد میں پہنچے تو وہاں عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر ضرب لگائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جام شہادت نوش کیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو ضرب لگائی تو یہاں ہمارے کو کوئی مارے تو ہماری طرف سے نکلتا اوہی اور ایسی صورت میں ہم آہو بکا کرتے ہیں. مگر حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے ایک روایت کے مطابق یہ جملہ نکلا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. شہادت ہے مقصود، وہ شعر تو آپ کو اچھا آتا ہوگا. تو یہ شہادت کا جام حضرت علی المرتضیٰ نے وہ کیا. تو میں کہتا ہوں آج بھی مسلمان اس بات کو سمجھے اور دعوی محبت نہ کرے، تعلیم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ آپ مولا علی کی شان جو ہے بزبان رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بازبانی، پھر تو گھنٹہ دینا پھر بات کریں گے. ماشاءاللہ. بیان فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرامت بھائی، آپ کے چینل کے تعاون سے ہم یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے تو سونے نبی جب فرما دیتے ہیں تو وہ کل آخری بات ہوتی ہے. بے شک. اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. جب آقا نے فرما دیے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. بے شک. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا علی وہ شان والا ہے جسے رب بھی پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور رب کا فرمان سنیں اور دیکھیں رب تعالیٰ کی ان پر کیا رحمتیں ہوئیں، کیا کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر دیکھنے لگے. بارگاہ رسالت میں جب آپ پہنچے تو وہ آپ کے چہرے مبارک کو تکے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اور ایسے دیکھے جا رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان کیا ہو گیا، پہلے بھی آتے ہو آج کوئی نئی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا میں نے پہلے تو سرسری نگاہوں سے دیکھا تھا آپ کو، آج میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، کیا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا. اور میں آج یہ کہہ کر آیا تھا، گھر میں تہیا کر کے آیا تھا کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا. اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مجھ سے بات کی تو میں ان کی دل بھر کے دعوت کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر لے گئے اور ان کی اچھی سے دعوت کی. سارے صحابہ موجود تھے اور سیر ہو کر سب نے کھانا کھایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ اتنی شان سے حضرت عثمان نے دعوت کی ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت فاقہ کے دن گزر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی گئی، گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا، دعوت کی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج علی کی عزت مانگتی ہوں، علی کی چاہت میں علی کی عزت رکھ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت رکھی کہ گھر میں برتن خالی تھے اور سارے برتن لگا دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ہاتھ جنت کے کھانے بھجوا دیے. سبحان اللہ. یہ حضرت علی کی شان بات ہے ماشاءاللہ. ٹائم بہت مختصر سا ہے، 1 منٹ رہ گیا. رضوان بھائی بہت دیر سے 2 بجے کے آئے ہوئے ہیں اور ہماری محبت میں بیچارے بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے کلام کریں گے. چلے اہل بیت کی اور صبر نہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مختصر سا ٹائم ہے، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا سیگمنٹ مختصر سا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب ہمارے اس
پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل راؤ کرامت سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا اور جانے سے قبل شامل کریں گے رضوان زبیری بھائی کی آواز میں ایک خوبصورت سی منقبت مولا علی۔ جی رضوان بھائی۔ فقیروں کا بھی کیا چاہیں جہاں ہستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہیں جہاں ہستی بسا بیٹھے، بولو علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، بولو علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے، بولو علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، بولو علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے۔ چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، بولو علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر